ہم یہ جانتے ہیں زندہ ہمارا جو مذہب ہے وہ شریعت مذہب نہیں ہے. ہم نے اپنے اماموں کے مکھ مبارک سے سنا، ہم نے گنانوں میں سے پڑھا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ باطنی طریقہ ہے اور ہم نور پرست ہیں. ہمارے اس طریقے کی بنیاد اور دیے ایم جو ہے آبجیکٹ جو ہے تو اس اللہ کے نور کی پہچان اور معرفت ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذہب ایسے ہیں کہ جن مذہبوں کے اندر ایک سیکشن مسٹکس کا ہوتا ہے. مسٹکس کہتے ہیں صوفی لوگ کہ جو انتر کی کھوج کر کے اپنی روحانیت کو بڑھاتے ہیں، خدا کے نزدیک پہنچتے ہیں. انگلش میں اس کو مسٹکس کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ان کو صوفی کہتے ہیں. رشی منی ایسا ہی کام کرتے تھے. یہ جو رشی منی تھے یہ یوگ ابھیاس کرتے تھے. یوگ ابھیاس کہتے ہیں پریکٹس کرنا، کسی چیز کی ریسرچ کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا، انویسٹیگیشن کرنا. یہ جو یوگ ابھیاس کرتے تھے، میں یہاں یہ کہہ دوں اور میں نے بہت دفعہ واضح میں کہا ہے کہ آج کل بک اسٹور کے اندر شیلف میں بہت سی کتابیں ملتی ہیں جس کے ٹائٹل یوگا جیسے ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو پریکٹس یوگا، واٹ از یوگا. یہ یوگا جو کتابوں کے اندر بک اسٹور میں ملتا ہے وہ میرا مطلب نہیں ہے. یہ یوگا ایکسرسائزز جو ہیں آدمی کا فزیکل اسٹرکچر ہیلتھ وغیرہ بنانے کے لیے ہیں اور فائدے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہیں. مگر جو یوگ کا ذکر ہمارے پیروں نے گنان میں کیا ہے وہ روحانی چیز ہے. تو جو بھی لوگ جو تھے وہ محنت نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، ایک دم زمین پہ ڈال دینا. اس کے لیے وہ لوگ بھیک مانگتے تھے. اس کو کہتے تھے بھکھیا، بھکشا وغیرہ. ذلیل ہونا یعنی کسی گھر پہ جا کے کہے کہ مجھ کو تھوڑی سی بھیک دو، تو یہ تو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ذلت کی چیز ہے. تو کبھی کبھی کہتے جا چلے جاؤ کچھ نہیں. اس طرح ان کا جو روح پنی تھی نا وہ مر جاتا تھا. ان کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوتی تھی. سوسائٹی میں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. سوشلی وہ بالکل الگ اور ڈسکارڈڈ تھے. اس کے لیے یہ یوگی جنگلوں میں جا کے، گاؤں کے باہر دور جا کے، پہاڑوں کی کیوز میں جا کے اکانت میں اکیلے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ جو گاؤں میں جا کے بھیک مانگنے کی جو رسم تھی یہ ہندوؤں میں بعد میں آئی ہندوستان کے اندر. لیکن حقیقتاً جو اعلیٰ درجے کے جوگی اور رشی منی تھے وہ کبھی بھیک نہیں مانگتے تھے. وہ تو درختوں کے پھل فروٹ کھا کے یا زمین میں سے روٹ نکال کے گزارا کر لیتے تھے اور ان کو ہر روز کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ تھوڑا سا اناج یا ان یا فروٹ یا گھاس وغیرہ کھا لی. اس طرح اپنی زندگی کو وہ سسٹین کرتے تھے. مگر جو کوئی نیا آدمی جا کے ان کا شاگرد بنے تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ کمنڈل لے، ڈنڈا لے، منگرا پہر، گاؤں میں جا کے بھیک مانگو. بھیک منگانا اس لیے تھا کہ وہ ہیوملٹی سیکھیں، ہمبل بن جائیں، ان کے اندر ہوں سنی، اکڑ ہوں، پرائڈ وغیرہ نکل جائے. اس کے لیے ان کو بھیک منگاتے تھے. مگر جب وہ درجے پہ پہنچتے تھے تو پھر ان کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی.
آج بھی ہندوستان کے نارتھ میں ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر ایسے ایسے یوگی بیٹھے ہیں کہ جو 200 برس سے ایک کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون نو. اور وہ یوگی، میں نے آپ کو کہا، مہینوں تک کھاتے نہیں تھے. یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں، کبھی میری باتوں میں آپ کو کبھی یاد آوے یا سنا ہوئے تو آج میں ریپیٹ کرتا ہوں. یہ کہنے کے لیے موقع آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی جو تھے وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے. عربستان کے اندر یہ وہ مسلمان تھا کہ جس کا درجہ کتنا بڑا ہو گیا کہ نبی کریم کو اللہ کا حکم ہوا کہ سلیمان کو اہل بیت میں قبول کرو. اہل بیت کا درجے میں پہنچا یہ آدمی. 253 برس کی اس کی عمر ہوئی، 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتا تھا. اور اس بات کا ایویڈنس ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوا اس کے بعد سلیمان فارسی کبھی سویا نہیں. ابھی یہ کیسے کیسے یوگی مہاتما تھے؟ تو یہ جو یوگی تھے ان کا ایک گرو ہوتا تھا. مسلمانوں کے صوفیوں کے اندر اس کو شیخ کہتے ہیں، اور شیخ جو حکم کرے اس کو ماننا پڑتا ہے. صوفیزم کے اندر، مسٹسزم کے اندر، یہ جو مسٹکس ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی کا پہلا ایم اپنے مرشد کو راضی کرنا ہوتا ہے. شیخ کا ہر حکم مانا جائے. ایک دفعہ حضرت دھنی مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بیت الخیال کا فرمان کرتے کرتے ایک شعر بولا. فارسی زبان کا حافظ شیرازی کا شعر بولا. مولانا سلطان محمد شاہ کی مدر ٹنگ جو تھی وہ پرشین تھی. مولانا سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھی وہ پرشین پرنسس تھی. گھر کے اندر پرشین بولتے تھے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کے فرمانوں میں ایک دفعہ یہ شعر بولا کہ دیکھو، حافظ نے لکھا ہے کہ اگر تمہارا مرشد تم کو یہ کہے کہ شراب کے اندر اپنی مصلے کو بھگو کے اس پہ بیٹھ کے تم عبادت کرو، نماز پڑھو، تو اپنے دل میں بالکل بھی شنکا نہیں لانا اور اپنے مرشد کا حکم ماننا. اسلام کے اندر شراب حرام ہے. شراب کی بوتل کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے صوفی لوگ. مگر امام فرمایا، حافظ نے اس طرح لکھا ہے کہ اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے کہ شراب کے اندر اپنا مصلہ کہتے ہیں وہ میٹ، وہ کارپیٹ کا ٹکڑا یا وہ کپڑے کا ٹکڑا کہ جس کے اوپر آدمی بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور وہ کسی اور کام میں نہیں لاتے، لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. بمئی سجاد رنگین کن گرد پیرے مغا گوئل کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم رمز منزلہ. اگر تیرا مرشد تمہیں یہ کہے کہ تم مے کے اندر، شراب کے اندر اپنے مصلے کو بھگو کے اس پہ بیٹھ کے تم نماز پڑھو تو بغیر کوئی شنکا کیے ہوئے اس پہ عمل کرو. کیوں کہ تیرا مرشد جو جانتا ہے، شیخ جو جانتا ہے، وہ تجھے معلوم نہیں کہ اس مسٹسزم کی منزل پہ، صوفیزم کی منزل پہ، اس باطنی طریقے پہ چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ شیخ کو پتا ہے. اور شیخ نے، مرشد نے اگر یہ حکم کیا ہے کہ شراب کے اندر بھگو کے مصلے پہ بیٹھو تو جو شریعتی آدمی ہوگا اس کا دل کانپنے لگے گا. مولانا رومی جیسا آدمی، اس کے اوپر یہ بات آ پڑی. حضرت شمس تبریز نے کہا، شمس تبریز اس کے مرشد تھے، رومی مجھے تھوڑی شراب چاہیے. ارے یہ پکا کٹر شریعت ہی تھا، لیکن اس کو لگنی لگ گئی تھی. مرشد کا عاشق تھا. شراب کا نام سنا
ذرا دل اس کا کانپا، لیکن مرشد نے کہا تھا اس کے لیے بوتل لے کے شراب لینے گیا۔ جو شراب بیچتا تھا اس کے سامنے جا کے منہ پہ برقع ڈالا کہ لوگ اس کو پہچانے نہیں۔ شیخ بڑا زبردست آدمی تھا یہ، مولانا جلال الدین رومی اس زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن مرشد نے اس کو شراب لینے کے لیے بھیجا، کیونکہ اس کے اندر جو ہوں پنی یا بڑائی یا ابھی بھی خودی جو تھی وہ جب تک ماری نہیں جائے تب تک صوفیزم میں باطنی طریقے کے اوپر آدمی آگے نہیں چل سکتا۔ اس چیز کو مارنا چاہیے اور اس کو ہمبل بنانے کے لیے، ہیومیلیٹ کرنے کے لیے مرشد کو کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بوتل لے کے گیا دکان میں، اس کو کہا مجھ کو یہ شراب کی بوتل چاہیے۔ اب وہ آدمی اتنا چالاک تھا کہ وہ مولانا روم کو پہچان گیا، جلدی سے اس نے شراب کی بوتل بھر دی۔ اس نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے یا حضرت پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، لے جائیے۔ کہتا نہیں کچھ بولو۔ بولے بس آپ جو دے دو۔ تو کسی میں کچھ کوئنس تھے اس کو دے دیے، وہ اس کی قیمت نہیں تھی مگر وہ تو مفت دینا چاہتا تھا۔ اب یہ شراب کو ہاتھ کیسے لگائے؟ اس کے اندر جو ابھی تک وہ خودی کی شریعت کے اوپر چلنے کی وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی سی ڈوری مانگی تو شراب بیچنے والے نے تھوڑی سی ڈوری دی۔ اب اس نے ادھر ادھر ایک لکڑی ڈھونڈی اور لکڑی کے کنارے کے اوپر ڈوری باندھ کے بوٹل کے نیک کو باندھ کے اس طرح اپنے کندھے پہ رکھا، جیسا بہت دفعہ کئی لوگ اپنی چھتری رکھ لیتے ہیں یا بندوق نہیں رکھتے، تو پیچھے شراب کی بوتل لٹکتی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا کہ شراب کی بوتل کو بھی ہاتھ نہ لگاڑے، ناپاک چیز ہے نا، شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے یہ ابھی تک اس کے دل کے اندر شریعت کا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو شمس تبریز مٹانا چاہتے تھے۔ منہ چھپا ہوا ہے، شراب کی بوتل پیچھے لٹک رہی ہے۔ چلتے 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 4 رستے آئے، کراسنگ کرتے وقت اب وہ ہلتے 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 ڈوری ڈھیلی ہو گئی، بوتل کھل گئی، گر پڑی، ٹوٹ گئی۔ اب اس میں سے شراب کی بو ایک دم پھیل گئی۔ مسلمانوں کا ملک، فوراً لوگ اکٹھے ہو گئے، 4 رستے تھے۔ کسی نے اس کی چادر کھینچ لی تو وہ داڑھی اور وہ مونچھیں اور وہ ساری شکل آ گئی، ارے جلال الدین رومی۔ لوگ مانتے نہیں تھے، دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ منٹوں کے اندر تو سارے گاؤں کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ جلال الدین رومی شراب پیتا ہے، شراب لے کے جا رہا تھا اور وہ ٹوٹ گیا۔ یہ چاہتا تھا اے اللہ زمین پھٹ جائے تو میں اس میں غرق ہو جاؤں، اتنی اس کو شرم آئی، پانی پانی ہو گیا، ساری عزت خاک میں جل کے راکھ ہو گئی۔ مولانا شمس تبریز نے دیکھا کہ اب یہ ذلیل ہو گیا ہے، بالکل ہیومیلیٹ ہو گیا ہے، اس کی ہیکل ہوں پنی بالکل برباد ہو گئی ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی جو عزت کی خاک میں مل گئی ہے، ایک دم زمین ہو گیا ہے۔ فوراً آئے، لوگوں کو ہٹا کے آگے آئے، پوچھا کیا ہے؟ کہتے یا حضرت دیکھو دیکھو، اتنا بڑا عالم چھپ چھپ کے شراب پیتا ہے، منہ چھپا کے آیا تھا، دیکھو۔ اور وہ منہ نیچے کیے ہوئے، آنکھوں سے رو رہا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، بدن کانپ رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے مرشد کو ترس آیا، ایک ٹکڑے میں چھوٹی تھوڑی سی شراب کے 1-2 چمچے جتنی پڑی تھی اٹھایا، ناک کے پاس لگا کے شمس تبریز نے زور سے سانس کھینچا سونگھنے کے لیے۔ حیرانوں سے کہتے ہیں کیا بکتے ہو تم لوگ، دیکھو تو صحیح، اس بیچارے کو ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا، بے آبرو کر دیا، دیکھو تو سونگ تو، یہ شراب ہے کہ گلاب ہے؟ اب جو اس نے سونگا تو گلاب کی طرح روز واٹر جیسی خوشبو آئی،
دوسرے نے سونگا، تیسرے نے سونگا، چوتھے نے سونگا، اب وہ معافیاں مانگ رہے ہیں. شرارت تھی، مگر مرشد نے اپنے اس مرید کو بچانے کے لیے گلاب بنا دیا. سب لوگ شرمندے ہو گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ ابھی تک تیرے اندر وہ شریعت کا خیال باقی رہ گیا. یہ کہہ کے شمس تبریز گم ہو گئے اور کئی مہینوں تک منہ نہیں دکھایا اس کو. میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ ہمارا اسماعیلی باطنی طریقہ جو ہے یہ مسٹیسزم ہے. ہم لوگ صوفی ہیں، ہم شریعت کے اوپر نہیں چلتے. ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ شریعت پہ چلتے ہیں. ہم شریعت کو ڈسکارڈ نہیں کرتے، ہم شریعت کو بدنام یا برا نہیں کہتے، مگر ہم شریعت سے اوپر ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر ہم ابھی بھی شریعت میں ہی رہیں گے تو حقیقت جو ہے یا طریقت جو ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. ہمارے جو طریقہ ہے یہ طریقت حقیقت کے اوپر، اس میں شریعت کے اوپر ہے، اور تیسرا درجہ حقیقت کا ہے. یعنی کہ ہم نے ایک حضرت امام کو قبول کیا اور اس کی بیعت کر لی، یہ طریقت ہے. شریعت کے اندر مرشد نہیں ہوتا، شریعت کے اندر امام نہیں ہوتا، شریعت کے اندر ملا مولوی ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. اس سے زیادہ ان میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے ایک مرشد بنایا ہے، اسی کو طریقہ کہتے ہیں. اور ہم نے مرشد کو کہا کہ ہے مرشد، مجھ کو اپنی مریدی میں قبول کرو، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا. آپ کو یہاں بہت سی بک شاپس کے اندر صوفیزم کے اوپر کافی کتابیں ملیں گی. 10-15 قسم کی کتابیں تو ہیں انگلش کے اندر. کبھی کبھی کوئی اچھی کتاب صوفیزم کی پڑھو، اور کبھی آپ کو مولانا روم کی مثنوی کا انگلش ٹرانسلیشن مل جائے تو دینداروں کو پڑھو. آپ کو پتہ لگے گا کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. اس میں اسماعیلی مذہب کا نام نہیں ہے، اس کے اندر طریقت ہے، اس کے اندر باطنی طریقے ہیں، اس کے اندر صوفیزم ہے، مرید اور مرشد کا تعلق ہے. مرشد کی درجہ کیا ہے اس میں بتایا ہوا ہے، جو ہم اسماعیلیوں کو جاننا ضروری ہے. اور ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے مرشد نے، ہمارے پیروں نے ہمیں جنان کے اندر وہ سب کچھ بتایا ہوا ہے. اور ایسا بہت اور بھی ہمارے پاس ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا. یہ طریقت شریعت سے اوپر ہے. اگر ہمارا مرشد کہتا ہے کہ شام کے وقت تم جماعت خانے میں جال کے ڈانڈیا کھیلنا، دعا نہیں پڑھنا، تو اس وقت دعا پڑھنا گناہ ہوگا. اگر ہمارا مرشد یہ کہے کہ تم اپنے گھر سے تھوڑی شراب لے کے آیا کرو اور جماعت خانے میں بیٹھ کے پیا کرو اور واعظ سنا کرو، تو ایسا کرنے سے آپ کی عبادت شامل ہوگی. میں نے آپ کو یہ دلیل اس لیے دی ہے کہ وہ کام کے جو شریعت نے منع کیے ہیں، اگر وہ کام بھی مرشد کرنے کے لیے کہے تو شریعت کا خیال نہ کرو، مرشد کے حکم کا خیال کرو. یہ طریقت ہے. تو پرانے زمانے کے اندر یہ جو یوگی جو بھکھیا مانگنے کے لیے جاتے تھے، یہ کون ہوتے تھے؟ بگنر. تو ان کو اپنے مرشد کے اس گروپ کی کوئی نشانی رکھنی چاہیے. نشانی کے طور پہ کیا کہ کان میں 2 مندرا پہنتے تھے. ابھی مندرا کا سائز، مندروں کا کلر، پتھر کی مندرا بھی ہوتی تھی، کوئی میٹل کی بھی ہوتی تھی، لکڑی کی بھی ہوتی تھی. تو یہ کان کے اندر 2 بالیاں پہنتے تھے، ان کو مندرا کہتے ہیں. اور یہ مندرا آدمی ادھر ادھر دیکھے، عورتیں کبھی بڑے بڑے جھمکے پہنتی ہیں تو کیسے ہلتے ہیں، تو مندرا جو ہوتی ہیں وہ ہلتی ہیں. کنکری مندرا جوگی ڈگمگ ڈولے. بہت سے پڑھنے والے ادھر کنک کہتے ہیں، یہ کنک نہیں ہے، کن ہے. کنک یعنی گولڈ. مرشد کے حکم کو مان کے دنیا کو چھوڑ کر پھر جوگی گولڈ سلور کہاں پہنے گا؟ وہ تو کپڑے بھی نہیں پہنتے، اچھی ایک شوکا کی طرح چادر لپیٹ لیتے ہیں. کنکری
मुंदरा जोगी डगमग डोले मन की मुंदरा सारी जोगी जोगी तो जो कन की मुंदरा है जोगी, ये हिलती हैं, सिर हिलाते हो तो हिलती हैं, हवा आती है तो हिलती हैं। तेरा दिल इनकी तरह नहीं बनना चाहिए, मन की मुंदरा बनाओ कि जो डगमग डोले नहीं, स्थिर रहे, पक्का मजबूत रहो। तुम्हारा दिल इधर उधर डावाडोल नहीं होना चाहिए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि तुम्हारा जो ईमान है वो एक ट्री की तरह, एक झाड़ की तरह नहीं होगा कि इधर से हवा लगे तो ऐसा झुक जावे, इधर से हवा लगे ऐसा झुक जावे। तुम्हारा ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए, पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए कि भले कितना भी पवन हवा निकले, टॉर्नेडो आवे तो भी वो पहाड़ हिले नहीं। कुछ भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, तुम्हारा ईमान हिलना नहीं चाहिए, तो तुम्हारा ईमान सच्चा। ये कानों की मुद्रा की तरह डावाडोल हो गए, ऐसा ईमान नहीं चाहिए। मुझे सुन के दिल में जरा दुख भी हुआ और दया भी आई। दया कैसी आई? कोई मूर्ख आदमी जब कोई भूल करता है तो गुस्सा नहीं आता, दया आती है। हम पिटी खाते हैं उसके ऊपर। एक मूर्ख की, यानी मूर्ख किसको कहते हैं, मैं आपको उसकी एक मिसाल दूं। एक आदमी ने एक नौकर रखा, वो नौकर मूर्ख था। मूर्ख यानी स्टूपिड, फुलिश, जिसमें सेंस नहीं होती। शाम का वक्त हुआ तो उसकी घरवाली ने, यानी इस नौकर की सेठानी ने इसको एक प्याला दिया, एक बाउल दिया कि जाके दुकान के ऊपर से तेल लेके आओ। थोड़े पैसे दिए, दुकान के ऊपर जाके इसने तेल मांगा। तेल वाले ने इसका प्याला भर दिया, लेकिन थोड़ा तेल बच गया। प्याला भर गया तो वो पूछता है कि अभी तेल बच गया, अभी क्या करूं? अभी वो आपको पता है प्याले के नीचे, बाउल के नीचे रिंग होती है जिसको पेंडा कहते हैं, उसकी बॉटम, तो वो भी थोड़ी गहरी होती है ना। तो इसने मूर्ख ने प्याला ऐसा ऊंधा किया, कहा इसमें भर दो, तो वो तेल तो सारा गिर गया। वो दुकानदार समझ गया कि इसकी खिसी हुई है, कुछ बोला नहीं। अब ये इसी तरह से ऊंधा प्याला लेके थोड़ा सा तेल, 2-3 चमचे वो पेंदे में था, वो घर आया। तो जब घर आके तो सेठानी ने पूछा तो कहती हाँ इतना ही खाली तेल, तो कहते नहीं सेठानी इधर भी है। वो ऐसा किया तो ये भी गिर गया। इसका नाम मूर्ख। हमारी जमात में ऐसे ये तेली मूर्ख बहुत हैं। मैंने कहा ना कि मूर्ख के ऊपर गुस्सा नहीं आता, हम पिटी खाते हैं। मुझे ऐसा पता लगा कि कुछ ऐसी भाइयां हैं हमारे इधर टोरंटो के अंदर, वो बीबी फातिमा की तस्वीर निकालती हैं, बीबी फातिमा की स्टोरी सुनती हैं, बीबी फातिमा की रोटियां खाती हैं। बीबी फातिमा कौन है हमारी? बीबी फातिमा कोई इमाम नहीं, बीबी फातिमा कोई पीर नहीं। इमाम की माँ जरूर है, पीर की माँ जरूर है, लेकिन उसका हमारे इस्माइली मजहब के अंदर इज्जत का दर्जा जरूर है। लेकिन बीबी फातिमा हमारी कोई इमाम नहीं, पीर नहीं। हम बीबी फातिमा का हुक्म नहीं मानते, हम अली का हुक्म मानते हैं, हम रसूल का हुक्म मानते हैं, हम हसन हुसैन का हुक्म मानते हैं। रसूल नबी है, अली इमाम है, हुसैन इमाम है, हसन पीर है। लेकिन बीबी फातिमा पंचन पाक की एक मेंबर जरूर है, उसकी हालत बहुत इज्जत की है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन बीबी फातिमा तो सजदा नहीं करते, जरूर सलाम करते हैं। हमारी माँ है, हमारे इमामों, हमारे पीरों की माँ है, और उसका रूप शक्ति का रूप जरूर है,
لیکن وہ امام نہیں، پیر نہیں. ہم امام کو، پیر کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کو سجدہ نہیں کرتے. بی بی فاطمہ کی تسبیحاں ہماری نہیں ہیں. یہ جو ہم 3 تسبیحاں نکالتے ہیں چاند رات کو یا کسی اور موقع کے اوپر، یا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہے، یا اللہ نہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ 3 تسبیحاں بی بی فاطمہ نے نہیں دی. رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو یہ 3 تسبیحاں جبریل علیہ السلام کے حکم سے دی تو نام پڑ گیا بی بی فاطمہ کی تسبیحاں، مگر بی بی فاطمہ نے کوئی تسبیح نہیں بنائی. ٹورنٹو جیسے گاؤں کے اندر ہماری جماعت کے اندر چند ایسی بھائیاں بھگتے آنیاں کہ جو جماعت خانے میں آ کے ادھر امام زمان کے فرمان کو چھوڑ کے، حضرت امام کا در چھوڑ کے، حضرت امام کی بیعت چھوڑ کے، حضرت امام کی عبادت بندگی فرمان برداری چھوڑ کے، اور چند تھوڑی سی بھائیاں ملے اور وہ بی بی فاطمہ کی وارتا سنے اور بی بی فاطمہ کی تسبیحاں نکالے اور بی بی فاطمہ کی روٹیاں کھاویں یا مانیاں کھاویں. دینداروں کیا کر رہے ہو؟ یہ مورخ پنا ہے. جس طرح سے اس نے تیل گرا دیا، اس طرح اپنا ایمان گرا رہے ہو. ہمارا مذہب ایسی مرشد کو مانتا ہے، امام کے سوا ہمارا کوئی نہیں. پیر کا درجہ امام سے سیکنڈ پہ ہے. ایک بات پیر کہے اور امام کو دوسری بات کہے تو ہم امام کی بات مانیں گے، پیر کی بات چھوڑ دیں گے، کیونکہ پیر کو اپوائنٹ کرنے والا امام ہے. پیر کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن امام سب سے بڑا ہے. ہمارا جو صوفی طریقہ ہے، ہمارا یہ جو مذہب ہے، اس میں حقیقت ہے. طریقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کو مرشد مانا، طریقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی، طریقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا کہ تیرا ہم ہر حکم مانیں گے. اور حقیقت کیا ہے؟ بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ حقیقت ہے. امام زمان کے فرمان کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارا باطنی طریقہ ہے. میں آپ کو واپس کہتا ہوں، ہم شریعت کے اوپر نہیں چلتے. وہ شریعت کے جو ملا نے بنائی ہے وہ ہماری شریعت نہیں. ہم شریعت کو توڑتے نہیں. قرآن شریف کے اندر جو کچھ بھی شریعت بنا دی گئی، لاز بنائے گئے، شریعت کا مطلب لاز. قرآن نے جو لا بنائے ہیں اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، وہ ہمارا طریقہ ہے. قرآن نے فرمایا کہ صبح، شام اور رات کے وقت تم دعا پڑھو، ہم پڑھتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ تم 10 گن دو، ہم دیتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ تم امام کا حکم مانو اور اس کے فرمان برداری پہ قائم رہو، ہم کرتے ہیں. مسلمانوں کے پاس امام نہیں، مسلمان 10 گن نہیں دیتے. نماز بھی کوئی پڑھتے ہیں. 1 بلین مسلمانوں کے اندر 1 ملین بھی جو روز 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، 10% کی نہیں. شریعت کی نظر سامنے رکھ کے وہ اسلام کے جو ہم کو ملا سے ملتا ہے یا چوپڑیوں سے ملتا ہے، وہ اسلام ہمارا نہیں. ہمارا اسلام وہ ہے کہ جو ہمارا مولا ہم کو کہتا ہے، اور ہمیں اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. آپ اگر کتابیں پڑھو، آپ اگر ہسٹری پڑھو تو اسلام کے اندر ہر زمانے کے اندر صوفی لوگ رہے کہ جو شریعت سے اونچے رہے اور شریعت کو وہ آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرتے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو لوگ باطنی طور پہ عبادت کرتے تھے اور شریعت میں جاتے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا، شروعات کی، بگننگ کی اسلام کی. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ظاہر ایک باطن دونوں کو قائم رکھا ہوا تھا. ہم بھی ظاہر اور باطن رکھتے ہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف باطن کے اوپر رہتے ہیں. ہمارا مذہب جو ہے مرشد کی فرمان برداری میں ہے. تو وہ جو نوے جا کے اسٹوڈنٹ بنتے تھے ان کو کان میں مندرا پہناتے تھے، ایک ڈنڈا دیتے تھے. ڈنڈا اس لیے دیتے تھے کہ جانور کتے وغیرہ حیران نہ کرے، کیونکہ ان جوگیوں کا لباس یہ تھا کہ وہ داڑھی مونچھ منڈاتے نہیں تھے، بال لمبے ہو جاتے سکھ لوگوں کی طرح. وہ کپڑے پہنتے نہیں تھے، ایک چادر لپیٹ لیتے تھے.
پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ اپنے مرشد کے اس گروپ کے نشانی کے طور پہ پاؤں میں گھنگرو باندھتے تھے، جھنجر باندھتے تھے، تو آواز آتی تھی تو کتے اور دوسرے جانور کبھی پیچھے پڑ جاتے تھے. اس لیے جو بھی لوگ ہاتھ میں ایک ڈنڈا رکھتے تھے کہ ان جانوروں کو بھگا دیا جائے. ان کے ایک جھولی ہوتی تھی، جھولی یعنی بیگ، ایک کپڑے کی بیگ بناتے تھے، کندھے کے اوپر لٹکی رہتی تھی سائڈ میں، جیسا عورتیں بہت دفعہ نہیں یہاں اسٹرپ ہوتا ہے اور نیچے ان کی ہینڈ بیگ ہوتی ہے، اس طرح کی جھولی ہوتی تھی. کھانا پینا وغیرہ جو کچھ بھی چیزیں ہوتی تھیں یہ اسٹور کے طور پہ اس میں جھولی میں ڈال دیتے تھے. جھولی کا جو ماڈرن فیشن کیا ہے، آج دیکھو جو اسٹوڈنٹ لوگ ایک چھوٹی سی بیگ اپنے اسکول لے جاتے ہیں، بزنس مین ایک بریف کیس لے جاتے ہیں، تو یہ بریف کیس کیا کے لیے ہوتا ہے؟ چیزیں رکھنے کے لیے. تو یہ بریف کیس وہ جھولی کی طرح تھا، تو جھولی بناتے تھے کہ جس میں کھانے پینے کی اور کوئی چیزیں رکھتے تھے. تو پھر کہتے ہیں شمس ماں باپ اے جھولی، یہ جھولی کپڑے کی اور یہ کان کی مدرا، یہ ہاتھ کا ڈنڈا، اس میں کچھ نہیں، اس کی سگنیفیکینس سمجھو. تو کہتے ہیں جگت جھول، جگتی کا جھولا بناؤ کہ جس میں سب چیزیں رکھ سکو. اور ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا تھا، پاتر اس کو کہتے ہیں، پاتر یعنی ایک یوٹینسل، پیالہ سمجھ لو یا کچھ اور ایسا کنٹینر کی طرح کا. وہ لوگ لکڑی کا پیالہ بنا کے بھیک مانگتے تھے تو یہ بھرتا تھا، پھر جھولی میں ڈال دیتے تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ تم یکتی کا جھولا بناؤ، تمہاری جو بیگ ہے جس میں سب چیزیں کھانے پینے کی رکھتے ہو وہ یکتی کی بناؤ. یکتی یعنی سسٹم، ڈسپلن. تمہارے اندر سسٹم اور ڈسپلن ہونا چاہیے. مولانا حضرت نے فرمایا بیت الخیال کا کام ہارڈ ڈسپلن ہے. یہ تمہارا جھولا ہے، یعنی تمہارا ہر کام اس جھولی میں ہونا چاہیے، تمہارے تمام پوزیشن اس جھولی میں ہونا چاہیے. مطلب کہ ہر کام ڈسپلنری طریقے سے کرو، سسٹمیٹک کرو. اس کی جھولی بناؤ. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا بولنا، ہر چیز کا مرشد نے سسٹم بنا دیا ہے، ڈسپلن بنا دیا ہے. اس کے اوپر چلو. بیت الخیال کے فرمان کی چوپڑی جو بٹن کی تھی آپ کھولو تو پہلا فرمان کیا ہے؟ پہلا ہی فرمان مولانا سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں مت کرو. سلطان شاہ فرمایا زیادہ باتیں مت کرو کہ بہت بولنے سے مغز شکتی ویک ہوتی ہے. پھر مولا کہتے ہیں اب پوچھیا جواب نہیں دو. جب تک کہ تم کو کچھ پوچھا نہ جائے تم خود بخود آپ سے آپ ہی بکنا شروع مت کرو. جب تک تم کو پوچھا جائے تو پھر اس کا جواب دو، کم بولو. اور صوفیزم کے اندر کم بولنا ضروری ہے، یہ ایک امپورٹنٹ آئٹم ہے. یہ رشی منی جنگل میں کیوں چلے جاتے تھے؟ تاکہ کسی سے بات ہو ہی نہ سکے. باتیں کرو گے اس میں نندا بھی ہوگی، کسی کے ورودھ میں کچھ بول دیں گے، شاید ہم کسی کو کرٹیسائز کر دیں گے. ایسا بک بک کرنے سے، بولنے سے بہت سی چیزیں ہمارے منہ سے ایسی نکل جائیں گی جو شاید کھوٹی ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس زبان سے نکلی ہوئی چیز کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں. تو مرشد نے پہلا یہ ایک ہمارے اوپر ڈسپلن کا ایک آئٹم رکھا، کم بولو. کمتی بولنا یہ عبادت کو فائدہ کرتا ہے. کمتی بولنے سے انسان کے اندر کا بھید اندر رہتا ہے. بہت بولنے سے انسان بہت دفعہ وہ چیزیں بول جاتا ہے کہ جو نہیں بولنی چاہیے. تو کم بولنا یہ ڈسپلن ہے، یہ ایک سسٹم ہے. اور اسی طرح سے کم کھانا، لیکن کیسا کم کھانا؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ تمہاری تندرستی قائم رہے. اتنا مت کھانا کھاؤ کہ رات کو اٹھ نہ سکو اور عبادت چھوٹ جائے. پھر فرمایا کم سونا. مولانا سلطان سے فرمایا 6-7 کلاک کی نیند کافی ہے، لیکن ہمارے میں سے بہت سے ایسے ہیں وہ جب تک 11 گھنٹے سوئے نہیں تب تک ان کی نیند پوری نہیں ہوتی.
تو ہماری جو لائف ہے وہ ڈسپلنری لائف ہے ہمارے اسماعیلی طریقے سے. ہمارے مذہب نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے, گنانوں میں فرمانوں میں. دنداروں 5-6 گھنٹے, بہت بہت تو 7 گھنٹے, اس سے زیادہ سونے سے آدمی کی مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں. اگر 5 گھنٹے کی عادت پڑ گئی تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا, جلدی سے سو بھی جاؤ گے اور امیڈیٹلی آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاؤ گے. اور 5 گھنٹے میں کبھی 2 یا 3 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ مل گئی تو دیٹ از اکول ٹو 7 آورس. بہت زیادہ سونا عبادت کے لیے ٹھیک نہیں. بہت زیادہ کھانا کھانا وہ بھی عبادت کے لیے ٹھیک نہیں, کیونکہ بہت کھانا کھانا اور بہت ویرائٹیز کھانا ایٹ اے ٹائم ہمارے اسٹمک کے اندر بہت سے کیمیکل ری ایکشنز پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سا ٹاکسک میٹیریل ہمارے بلڈ میں داخل ہوتا ہے اور ہماری تندرستی کو خراب کرتا ہے. اچھی تندرستی جو ہے نا وہ عبادت کے لیے بڑی ضروری ہے. اچھی تندرستی, ایسے تندرست بنو کہ کبھی بیمار نہ پڑو, ایسے تندرست پڑو کہ آپ کو کھٹنے پہ سونے کی بیمار پڑنے کے لیے ضرورت نہ پڑے. اتنی تندرستی اچھی ہونی چاہیے, اور عابد آدمی کی تندرستی اچھی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ڈسپلن میں آتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے ڈسپلن میں یہ ہے کہ ہم نے شادی کی ہے, ہماری وائف ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے ماتا پتا ہیں, ہمارا سگا کٹمبی ہیں, ان سب کے ساتھ سمیٹ محبت, یونٹی, اتفاق رہنا چاہیے. کوآپریشن ہونی چاہیے فیملی کے اندر, جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ زیادہ بولنے سے, زیادہ لالچ کرنے سے, گریڈی حالت میں آ جانے سے, حسد نندا ہونے سے, ایسی بدیاں برائیاں جتنی بھی ہیں وہ تمام ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اس سے ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ہمارے اندر گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے, خیال جو ہیں, وچار جو ہیں وہ کنسنٹریشن میں نہیں آتے. تو ہمارے اندر وہ حالت پیدا نہیں ہوتی کہ جو اسماعیلی مذہب ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جگتی کا جھول بناؤ. چلتے چلتے مجھے بات یاد آ گئی, جگتی کی بات کر رہا ہوں. ہماری جماعت کے اندر لگ بھگ 20 برس ہوئے کینیڈا میں ہم لوگ سیٹل ہوئے. کئی لوگ 68 میں آ گئے, تھوڑے سے آئے, تھوڑے 69 میں آئے, تھوڑے 70 میں آئے, 71 72 کے بعد تو ادھر بہت آ گئے. الحمدللہ آج لگ بھگ 45,000 اسماعیلی ہم کینیڈا میں ہیں اور 25-26 ہزار اسٹیٹس میں ہیں. آخر 60,000 کے قریب اسماعیلی ہو گئے. مگر میرے پاس بہت سے بھائی بہن آتے رہتے ہیں. میں ایک مشنری ہوں, میں خالی الوائز نہیں, مشنری ہوں. الوائز میں اور مشنری میں فرق یہ ہے کہ ایک الوائز اپنا کام کاج کرتا ہے اور پیریوڈیکلی کبھی کبھی جماعت میں کھڑے ہو کے وائز کرتا ہے, یہ الوائز ہے. یہ الوائز اچھے ہیں اور ضرورت بھی ہے ہم کو ان کی. لیکن مشنری وہ ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی, ڈیڈیکیٹ کر دی, اور اپنا گھر چھوڑ کے, فیملی کو چھوڑ کے برس میں 2-4-6 مہینے گاموں گام جا کے جماعتوں میں واعظ کرتے ہیں. پر قوم والوں کے ساتھ بھی کبھی اپنے مذہب کی باتیں چیتیں ہوتی ہیں اور دوسروں کو اسماعیلی مذہب میں لانے کے لیے بھی یہ کوشش کرتے ہیں. ان کو مشنری کہا جاتا ہے. میں مشنری ہوں. 58 ایئرس سے میں واعظ کر رہا ہوں اور ساری دنیا کے اندر میں گھومتا رہا ہوں, ابھی بھی گھوم رہا ہوں. میں نے 30-32 سے زیادہ نان اسماعیلیز کو اسماعیلی بھی بنایا ہے اپنے مولانا حضرت امام کی دعا اور رحمت سے. تو میں نے آپ کو الوائز اور مشنری میں یہ فرق دکھایا. تو مشنری ہونے کے ناطے سے مجھے جماعت کی لگ بھگ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر, جماعت کے ہر ایک لیول کے چھوٹے بڑے, امیر غریب, بوڑھے, پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے, کم ایمان والے, بے ایمان والے بھی, زیادہ ایمان والے بھی, بڑے بڑے عاشق مہاتما, بہت بڑے بڑے عبادت میں آگے بڑھے ہوئے, سب قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا. مجھے دکھ ہوتا ہے
تو میں جماعتوں کو کہتا ہوں مجھے تو یہ ہے ایک اور بھی، جیسا وہ تو حضرت فاطمہ کی یہ تھالی اور حضرت فاطمہ کی روٹیاں اور بی بی فاطمہ کی تسبیحوں کے اوپر مجھے رنج ہوا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور جو عورت کرتی ہے وہ اسماعیلی مذہب کے ساتھ دشمنی کرتی ہے، بھلے نہ کتنی بڑی بھگت یعنی ہو گئے، اس نے اپنے امام کو چھوڑ کے جماعت کی عورتوں کو اس طرف لگا دیا کہ جو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور بات ہے، جگتی کے جھول کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی کسی ایج کے اندر 20، 25، 30، 35 برس میں ہم نے شادی کی، میاں بیوی نے راضی خوشی سائن کیا، لکھی کمریا کی دعا کی، نکاح ہوا۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ اور ایگریمنٹ۔ وہ ملا نے کبھی عربی زبان کے اندر تھوڑی سی چیزیں نہ پڑھی تو وہ کچھ نکاح نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ نکاح کا مطلب ہی ایگریمنٹ ہے۔ چلو ہم نے شادی کی، میں مرد کو بھی کہتا ہوں جس نے شادی کی، اور میں اس عورت کو بھی کہتا ہوں کہ جو دلہن بن کے آئی، کہ تم نے راضی خوشی شادی کی، تمہارے اندر فزیکل اور مینٹل اور اسپرچل یونین ہو گئی۔ دینداروں، آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی کو ہوگا شاید، کہ میرج ہماری عبادت میں کتنا کام کرتی ہے۔ اگر میرج حقیقت میں سچی میرج ہے تو ہم کو صبح کی عبادت میں بہت بخششیں ملتی ہیں۔ اگر میرج حقیقت میں سچی میرج ہے تو ہم کو عبادت میں بہت سی بخششیں ملتی ہیں۔ میرج ایک ایگزمپلری چیز ہے کہ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے دو جسم ایک جسم ہو جاتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے عبادت کرتے کرتے ہماری جو روح ہے وہ ناری جاتی ہے، فیمیل کی طرح ہے، فیمینن کنڈیشن ہے ہماری روح کی، اور صرف ایک ہی مرد ہے روحانی حساب سے، اور وہ مولا باپا کی روح ہے، تو وہ نر ہے، ہماری روحیں اس کی ناریاں ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ریونین ہوتی ہے اور یونین ہوتی ہے، دنیا کے اندر جو سیکسوالٹی ہے وہ اور بات ہے، مذہب کے اندر سیکسوالٹی نہیں ہے مگر یونین ہے۔ وہ جو میرج ہوئی ہے اور میرج کے اندر جو یونین ہوتی ہے، اس کی اگر انسان کو حقیقت اور اس کی سگنیفیکینس پتہ لگے تو آدمی کو عبادت کے اندر مولا کے ملاپ اور مولا کی یونین کا پتہ لگتا ہے۔ میرج بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑی، ہم نے سمجھا نہیں۔ آج تو ہم ینگسٹر جو ہے میرج کر لیتے ہیں، وہ 3 مہینے کے اندر تو جھگڑا ہوتا ہے اور چوتھے مہینے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ میرج کدھر ہے؟ یہ تو ایک کھیل تھا، فٹ بال کھیل رہے تھے، جھگڑا ہو گیا، چلو میچ بند ہو گیا، بس۔ میرج تو ساری زندگی کی ہے، ساری زندگی کی، موت تک میرج چلے، میرج اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ میرج پہلے چلا کرتی تھی۔ آج ینگسٹرز اصل چیز کو بھول گئے ہیں، اب گریڈ رہ گیا ہے، ٹیمپٹیشن رہ گئی ہے، اور سوارتھ ورتی سیلفشنس میرج میں آ گیا ہے۔ عورت نے شادی کی، 1 آدھ برس کے بعد دیکھا کہ گھڑی بڑا مالدار ہو گیا، جھگڑا کر کے کہتی ہے لاؤ 50% میرا، بھائی تم نے کیا کہ 50% لے جاتی ہے، بس کینیڈا کا لو ہے۔ ہماری جماعت میں بہت سی بھائیوں نے جان بوجھ کے پیسے کی خاطر میرج توڑی ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں 1-2 کیس ایسے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب جس فیملی کے اندر عورت کی عزت نہیں، جس گھر کے اندر ناری، یہ ناری وائف ہوئے، مدر ہوئے، سسٹر ہوئے، ڈاٹر ہوئے، عورت گھر کے اندر فیملی میں عورت کو اچھی جگہ دو، عزت دو، مان دو اس کو، میں اس کی حاکم بن جاؤں۔ دونوں سائڈ میں ایمیکیبل حالت ہونی چاہیے، دونوں سائڈ میں سچی محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا دکھ اٹھانا چاہیے، ایک دوسرے کے سکھ میں بھاگ لینا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے،
تو میرج جو ہے وہ حقیقت کے اندر دو آدمی ایک ہو جاتے ہیں کہ جو ہم کو بیت الخیال کی عبادت میں مثال سے پتہ لگتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے سوا کسی اور عورت کے اوپر نگاہ رکھتا ہے تو وہ ایک عظیم گناہ کرتا ہے کہ جو اس کو عبادت میں نڑے گا، یعنی عبادت کے اندر اس کو نقصان دے گا. اور اگر کسی عورت نے اپنے مرد کے سوا کسی اور کے ساتھ آنکھیں چار کی تو مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان کے اندر تو یہ ہے کہ وہ پتری کی طرح ہے. میں نے یہ لفظ ایک دفعہ ڈون ملک کے جماعت خانے میں کہا تھا، بڑی گڑبڑ ہو گئی. کہ کتیا کیا کرتی ہے؟ اس نے کبھی بھی ایک کتا نہیں رکھا. کتیا تو اپنے پیدا کیے ہوئے کتے کے ساتھ بھی چل جاتی ہے. اگر ہمارے دل کے اندر سچائی، ایمانداری، اپنے مذہب کے اوپر نور کو پانے کا خیال ہے، بیت الخیال کا ہم نے کام کیا ہے. بہت سی منزلوں چوڑیوں کے اندر ہم نے نام لکھا کے اپنے آپ کو بہت بڑا بھگت بنایا، لیکن اندر کیا کھو تھا؟ یہ ڈسپلن نہیں. ڈسپلن تو یہ ہے کہ ہماری لائف امام کے فرمان کے اوپر اس طرح چلے دینداروں کہ جس طرح ایک گاڑی کے 4 ویلز جو ہیں وہ الائنمنٹ میں چلتے ہیں. اگر ویلز کی الائنمنٹ برابر نہیں تو ٹائر جلدی گھس جاتے ہیں، اسپیڈ میں فرق آ جاتا ہے، الائنمنٹ کا سارا سسٹم گھس جاتا ہے، انجن جلدی رن ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہماری لائف جو ہے وہ اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کے فرمان پہ چلتی ہے. یہ جگتی کا جھول ہے. اگر کسی سے ہم نے ادھار لیا ہے تو دینداروں کھانا مت کھاؤ، پہلے اس کا ادھار چکاؤ. اگر ہم نے کسی کو پرومس دیا ہے تو آپ کو کتنا بھی نقصان ہو رہا ہے تو اپنا پرومس پورا کرو. کس طرح سے مرشد کے ساتھ پرومس پورا کرنا، اس طرح دوسروں کے ساتھ بھی. کسی کو نکاح کر کے لے کے آئے ہیں تو اس کو ساری زندگی اپنے ساتھ نبھاؤ. عورت مرد دونوں کے لیے یہ ضروری ہے. میرج لائف کو اچھا بناؤ تو ایمان کے اندر بہت تقویت اور طاقت ملے گی. میرج لائف کو اچھا بناؤ، فیملی لائف کو اچھا بناؤ تو آپ کو مذہب کے اندر بڑا مزہ آئے گا، آپ کی روحانیت کو بڑا فائدہ ملے گا. جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنے سے اندر ہمارے وچاروں کے اندر ڈویلٹی پیدا ہوتی ہے. ڈویلٹی ایک مینٹل کنڈیشن ہے کہ انسان ڈوئل مائنڈڈ ہو جاتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ یہ خراب ہے کہ یہ خراب ہے، یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے. یہ جو ڈوئل مائنڈڈنیس ہے، یہ جو ڈویلٹی ہے، سائیکولوجیکلی انسان کو بہت نقصان دیتی ہے. اور ڈویلٹی جھوٹ بولنے سے آتی ہے. جن لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جو آدمی پرومس کر کے توڑ دیتے ہیں، کچھ برسوں کے بعد ان کی مینٹلٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی ڈوئل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. یہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں، ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں. ان کو لائف بھیانک اور ڈارک لگتی ہے. یہ تمام مینٹل کنڈیشن ہیں. ہمارے مذہب نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ بدیاں ہیں، ان بدیوں کے اوپر چلنے سے ہماری مینٹل اسپرچل کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. کام، کروڑ، لوبھ، موہ، مد، یہ 5 چیزیں جو ہم کو پیروں نے بتائی ہیں حقیقت میں ساری زندگی کو کور کرتی ہیں. تو پھر کہتے ہیں تم جگتی کا جھولا بناؤ، اپنی ساری لائف کو سسٹمیٹک بناؤ، ڈسپلن کرو اس کو ہر چیز میں، پیسے کے اندر بھی، کھانے پینے کے اندر بھی، سونے کے اندر بھی، رشتہ داری، ریلیشن شپ، سگے کٹمبی، دوست برادر، آسی پڑوسی، سب کے اندر، شریر کے طور پہ بھی. جب ڈسپلن آ جائے گا تو تمہارا سچا جھولا یہ ہے. اور سنتوش کا پاتر کرو، وہ برتن کے جس میں تم بھیک مانگتے ہو، اپنا رزق ڈھونڈتے ہو، تو کہتے ہیں یہ سنتوش بنا لے. سنتوش کو انگلش کے اندر کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ بہت بڑا انسان کو سکھ ملتا ہے جو کنٹینٹڈ ہے.
کنٹینٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ سخت بھوک لگی آدمی کو، 4-6 روٹیاں کھا جاوے لیکن ملی خالی ایک کج روٹی، ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، لیکن جو عبادت والے لوگ ہیں، جو مومن ہیں، وہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ایک روٹی کھا کے پانی پی کے سنتوش کریں گے، خداوندہ شکرانہ تیرا۔ اس کے دل میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی 2 روٹیوں میں سے میں آدھی روٹی چرا لوں، اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کھاوے اور میں کھا جاؤں، کیونکہ جو سنتوشی نر ہے، جس میں کنٹینٹمنٹ ہے، وہ ہے سب سے بڑا مالدار۔ پیسے والا بننا خراب نہیں، مگر پیسے والا بننا آدمی اپنی لائف کا ایم بنا لے تو کنٹینٹمنٹ بھاگ جاتی ہے اس کے پاس سے، وہ آدمی کبھی کنٹینٹڈ نہیں ہوتا اور وہ آدمی زیادہ سے زیادہ فرسٹریٹ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب کنٹینٹمنٹ نکل جاتی ہے تو گریڈ آ جاتی ہے، اور گریڈ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز بیماری ہے کہ جو انسان کو خدا کی دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بخیل ہے وہ عدو اللہ ہے، خدا کا دشمن ہے۔ کنٹینٹمنٹ ہوئے تو گریڈ نہیں ہوتی، اور گریڈ ہوئے تو کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر کہتے تمہارا پاتر جو ہے، یہاں پاتر سے مطلب تمہارا انر سیلف، اس میں گریڈ نہیں ہونی چاہیے، کنٹینٹڈ بنو کہ جس حالت میں خدا نے تمہیں رکھا ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرو، لیکن اپنے من کے اندر دکھ نہ پارو۔ ایک آدمی کی اور بات کروں، کوئی دکھ آ گیا، مومن جو ہوتا ہے نا وہ سنتوشی ہوتا ہے، اچھا مولا تیری مرضی، میری تو بھول ہو گئی، تو دکھ کو قبول کر لیتا ہے، وہ اپنے دکھ کے اوپر روتا نہیں، لوگوں کو اپنا دکھ سناتا نہیں، میں مر گیا، مجھے یہ دکھ ہوا، میں نے ایسا کیا، میں نے کیسا کیا، میں روز جماعت کرنے جاتا ہوں، میں دعا پڑھتا ہوں، پھر مولا نے کہا تو مجھے یہ دکھ دیا۔ تو یہ ایسا آدمی کہ جو اپنے دکھ کے اوپر والا کرتا ہے وہ سنتوشی نر نہیں ہے، اس کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر وہ کنٹینٹڈ ہے تو اس کے اندر یہ ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، پیشنس آ جاتی ہے، دکھ کو اٹھا لیتا ہے، راضی خوشی سے اٹھا لیتا ہے تو اس کا دکھ گھٹ جاتا ہے، دکھ کی فیلنگ کم ہو جاتی ہے۔ اگر امام فرمایا تم کو لائف میں پرابلمز آئیں گی، دکھ آئیں گے، لیکن تم جو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو گے تو تم دکھی نہیں بنو گے۔ یہ وہ بات ہے کہ تمہارے اندر سنتوش پیدا ہو جائے، اپنے انر سیلف کے اندر کنٹینٹڈ بنو، جس حالت میں ہو اس کو راضی خوشی سے قبول کرو، دکھ اٹھاؤ، دکھ کو ایکسپٹ کرو، ڈینائی مت کرو۔ ڈینائی کرنے سے دکھ بڑھ جائے گا، مٹنے والا تو ہے نہیں، لیکن کبھی آپ نے دکھ کو ایکسپٹ کر لیا تو وہ اس کی انٹینسٹی گھٹ جاتی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک تعلیقہ بھیجا کہ ڈائبٹیز کی بیماری بہت خراب بیماری ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جاتی نہیں، اس لیے میں اپنے روحانی بچوں کو عرض کرتا ہوں کہ تم اس سے دوستی کر لو۔ کیا مطلب دوستی کرنے کا؟ ایسی بیماری ہم کو لاگو ہو گئی کہ جو کیوریبل نہیں ہے، تو ماں فرمایا دوستی کر لو، مطلب کہ اس کو بھی ایکسپٹ کر لو مینٹلی، اس کے اوپر واہ مت کرو، علاج کرتے رہو ضرور، لیکن اس چیز کو ایکسپٹ کر لو۔ اگر ڈینائی کرو گے تو دکھ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتوش جو ہے تو تمہارا باطن میں برتن ہونا چاہیے۔ کھمیا دیا، کھمیا یعنی ٹالرنس، دیا یعنی مرسی، یہ 2 مندرا پہرو۔ کہ کان کے اندر جو مندرا ہوتی ہیں کہ فلانے جوگی کا یہ مرید ہے، فلانے مرشد کا یہ مرید ہے، یہ طریقت کا یہ طریقہ ہے، تو فرمائے یہ 2 مندرا، کھمیا اور دیا، ٹالرنس اور رحم۔ آپ کو کسی آدمی نے دکھ دیا، مذہب کہتا ہے تم اس کا بدلہ مت لینا، اس کو ٹالرنس کہتے ہیں۔ آپ کو کسی نے دکھ دیا، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اور برا لگا ہے تو اتنا لگے کہ کروڑ کی حد پہ نہ پہنچے، اس کی لمٹ میں رہے۔ دکھ دیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دکھ کیوں دیا اس نے آپ کو، کیوں آپ ہی کو دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔
ہم اس کو بلیم کرتے ہیں، اس نے مجھے دکھ دیا، لیکن اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ تو اگر مجھ کو کسی نے دکھ دیا ہے تو پہلا میرا کام یہ ہونا چاہیے، مولا میری توبہ، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، نہیں تو تو مجھے یہ دکھ نہیں دیتا۔ خدا نے کسی آدمی کو بھیج کے تم کو پٹوایا، راجا حکم کرتا ہے اس کی گردن اڑا دو، تو راجا خود تلوار لے کے تو گردن نہیں مارتا، وہ تو کسی جلاد کو کہتا ہے اس کو جیل میں لے جاؤ، اس کی گردن مار دو، اس کے کوڑے مارو، اس کو پھٹکارو۔ تو اسی طرح سے خدا جو ہے وہ دوسروں کو یوز کر کے ہمیں دکھ دیتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جتنے بھی دکھ ہیں، ہمارے من کی جتنی بھی فرسٹریشن ہے، ہم ہی اس کے پرسنلی ریسپانسیبل ہیں۔ اس کے لیے کبھی ہم یہ بات جانتے ہیں تو دکھ کسی نے دے دیا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ناراض نہیں ہوتے، ہم خود کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ بچوں میرے سے کچھ گناہ ہو گیا، ورنہ مجھ کو یہ سزا کاہے کو ملتی۔ خدا تو ظالم نہیں ہے، خدا تو خامخواہ کسی کو دکھ ہے تو دے دے۔ اور دکھ جتنے بھی آتے ہیں خدا کے حکم سے آتے ہیں۔ یہاں حکم سے مطلب کہ خدا نے لاز بنا رکھے ہیں، کوئی بھی گناہ کریں گے اس کی سزا ملے گی، معافی بھی ملتی ہے، بخشش بھی ملتی ہے، اور گناہ کٹ بھی جاتے ہیں۔ تو مولانا سلطان اونچا نے ایک تالیکہ بھیجا، میری دعا آسیس ہوگی تو دنیا کے جو دکھ ہیں، پرابلمس ہیں جیون میں، وہ گھٹ جائیں گے لیکن مٹیں گے نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ دو مندرا کی طرح، ٹالرنس اور مرسی۔ دوسرے کو دکھی دیکھ کے آپ اس کی مدد کرو، اس کے اوپر دیا کرو، اس کی کوئی بھی سیوا کرو، اگر کوپریشن ہو سکتی ہے تو اس بیچارے کی مدد کر کے اس کو دکھ میں سے چھڑاؤ۔ لیکن تمہارے کو کسی نے اگر دکھ دے دیا ہے تو اس کے اوپر بدلہ مت لو، سہن کر لو۔ یہ وہ دو مندرا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جگت جھول سنتوش پاتر کرو، بیچ میں وہ ڈنڈا چھوڑ گیا، ڈنڈا کرو وچار، تمہارے جو وچار ہیں اس کا ڈنڈا بناؤ۔ وہ جوگی کے پاس ڈنڈا اس لیے ہوتا ہے کہ کتے اور جانوروں کو دور ہٹائے۔ تو ہماری لائف کے اندر بھی بدیاں، برائیاں، شیطان کی باتیں جو ہیں وہ کتے کی طرح یا جانوروں کی طرح ہیں کہ جس کو ڈنڈا مار کے، لکڑی مار کے ہم ہٹا دیں گے۔ وہ ہمارے وچار ہیں، یعنی ہمارے وچار، ہماری تھنکنگ پیور ہونی چاہیے، مذہب کے اوپر ہونی چاہیے، روحانی حالت میں ہونی چاہیے، ہمیں خراب وچار نہ آئے۔ اور فرمایا گنان کر جو آہار، اب تم کو کھانے کی ضرورت ہے تو گنان کھاؤ۔ یہاں گنان سے مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے اس کی خوراک کھاؤ، یعنی علم سے اپنی روحانیت کو بڑھاؤ، اور علم سے اپنے آپ کو ایسا اونچا اٹھاؤ کہ مرنے کے بعد تو ٹھیک، لیکن مرنے سے پہلے لائف کے اندر، زندگی کے اندر اپنے مرشد کو نورانی حالت کے ساتھ آپ کی اس طرح یونین ہو جائے کہ جیسے میاں بیوی شادی کرتے ہیں۔ اس ایک پاٹ کے اندر کتنی بڑی سینس ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ ہم لوگ روحانی آدمی ہیں، ہم نور پرست ہیں۔ ہماری زندگی کی جو ایم ہے، آبجیکٹ ہے، وہ نور تک پہنچنا ہے۔ جس طرح شادی ہوتی ہے اس طرح نور کی ملاقات ہوتی ہے۔ مومنوں، مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے، سکھی آباد رہو۔ مولا ہر حالت میں آپ کو اپنے نور سے دوروانی دیتا رہے۔ مولا محضر امام نیک مرادیں پوری کرے، بدیوں، برائیوں، گناہوں، نافرمانیوں سے بچاتا رہے، جسم سپریت میں پورا رکھے۔ امام زمان کی محبت اور یاد میں ہر وقت مشغول رہے۔ تمام بلائیں، آفتیں، مشکلیں دور ہو جائیں، اور مولا ہم کو ایسا بنائے کہ اس کو ہمارے اوپر خوشی اور راضی پا ہو جائے۔ مولا ظاہر بات انتظار نصیب کرے۔